كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ النساء کی بالترتیب آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آج تلاوت کی ہے آیت نمبر 128 سورہ النساء کی، جس میں اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے میرے حبیب علیہ السلام، کچھ لوگ آ کر آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو تم پر کتاب اللہ سے تلاوت کیا جاتا ہے، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ وہ عورتیں کہ جن کو تم ان کا مقرر کیا ہوا حق مہر نہیں دیتے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل اور انصاف کو قائم رکھو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو جو بھی تم بھلائی سے کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر اور تفسیر خازن میں حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر حضرت عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے، اور تفسیر نعیمی کے اندر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر خازن کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، تو جنہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا تھا، مر جاتا تھا، تو اس وقت اس کے بچوں کو اور اس کی ازواج کو، اس کی بیویوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، اس کا ترکہ اور اس کا ورثہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا، معصوم اور یتیم بچوں کو اور ان کی بیویوں کو۔ تو کیا
یہ حکم جو زمانہ جاہلیت تھا اب اس حکم پر عمل ہے یا اس کے علاوہ کوئی حکم ہے؟ تو جب بیویوں کے حقوق کے بارے میں آیات بینات نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ بیویوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یعنی مرنے والے کے بعد اس کے ترکہ سے اور اس کے ورثہ سے بیویوں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ہم نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید یہ حکم عارضی ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا حکم آ جائے گا کہ جو اس کے لیے ناسخ ہوگا اور یہ منسوخ ہو جائے گا تو بیویوں کے حقوق کسی اور نوعیت سے بیان ہوں گے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کے حقوق بیان کیے ہوئے ہیں ترکہ اور ورثہ کے لحاظ سے، ان کے لیے جو جو احکام نازل ہوئے ان پر ناسخ آیت کوئی بھی نازل نہیں ہوئی اور وہ منسوخ نہیں ہے، جو جو احکام تھے وہ ویسے ہی موجود ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ کیا واقعتاً بیویوں کے اتنے حقوق ہوتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت پاک کا نزول فرما کر ان لوگوں کے اس تعجب کو ختم کیا اور دور کیا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور فتوے طلب کرتے ہو، تمہیں یہ بات ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ عورتوں کے بارے میں تمہیں نبی پاک علیہ السلام نہیں بلکہ رب تعالیٰ خود فتویٰ دے رہا ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، اور قرآن کی آیات جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں یہ آیات تمہیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان کیے ہوئے ہیں اور ان کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ عیینہ بن حسن جن کا ذکر امام اسماعیل حلقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر کیا، یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو قول اس آیت پاک کے شان نزول کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی خبر پہنچی تھی کہ بیٹیوں کو نصف حصہ دیا جاتا ہے اور بہنوں کو بھی حصہ دیا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ وَإِنَّمَا كُنَّا نُورِثُ مَن يَشْهَدُ الْقِتَالَ وَيَحُوزُ الْغَنِیمَةَ، ہمیں جب یہ بات پتہ چلی کہ بیٹیوں کو بھی حق دیا جاتا ہے اور بہنوں کو بھی حق دیا جاتا ہے تو ہمیں اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو اس اپنے خاندان کے اس شخص کو جو ہے وہ وراثت سے حصہ دیتے تھے کہ جو کسی جہاد کے اندر حاضر ہوا ہو اور اسے مال غنیمت ملا ہو اور مال غنیمت سے اس نے اپنا حصہ حاصل کیا ہو، تو ہماری عادت یہ تھی کہ ہم اس شخص کو جو ہے وہ ترکہ کا وارث اور اس کا مالک بناتے تھے، جبکہ حکم اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو حضرت عیینہ بن حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم نے اس طرح کا تعجب کا اظہار کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں یا نہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے۔ کذالک امرت، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان کے حقوق پورے ادا کرو جو اللہ رسول نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ سوچیں سوچی جاتی تھی اور یہ تصورات اور خیالات قائم کیے جاتے تھے کہ بیویوں کے حقوق نہیں ہیں یا معصوم بچوں کے حقوق نہیں ہیں، بہنوں کے یا بیٹیوں کے حقوق نہیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ 1400 سالہ پہلی تاریخ کا یہ ایک پس منظر ہے کہ اس دور کے اندر یہ سوچا جاتا تھا، اور آج زمانہ اسلام کے اندر 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود اب اس دور کے اندر بھی وہی جاہلانہ سوچ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتی ہے کہ ترکہ اور ورثہ سے بیٹوں کا حصہ ہے، پوتوں کا حصہ ہے، لیکن بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض تو بدبختی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بیویوں کو بھی حقوق سے اور ترکہ سے جو ہے وہ معلوم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل زمانہ جاہلیت کی سوچیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک
پوری آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا ماں باپ سے لے کر بیٹوں بیٹیوں تک بہنوں تک اور ازواج کے سارے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے حقوق اسلام کے اندر نہ ہوتے تو اتنی تفصیل کے ساتھ آیات بینات کا نزول ہی نہ ہوتا۔ یہاں جو آیات بینات کا یہاں سلسلہ آگے شروع ہو رہا ہے، اس آیت پاک میں اور اس سے بعد والی آیات کے اندر سارے کے سارے حقوق ازواج کے بیان ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس زمانہ جاہلیت کی سوچ کو محو کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حقوق رکھے ہوئے ہیں وہ حقوق ان کو دینے چاہیے۔ بیٹیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بیٹوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جب اسلام نے بیٹی کا حق جو ہے وہ بیٹے کی بنسبت نصف رکھا ہوا ہے، کم رکھا ہوا ہے، تو کم اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ ان کو دیا جائے۔ تو جب ان کو آدھا حق بیٹے کی بنسبت دیا گیا تو اس کو بھی اس سے بھی محروم کر دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ ہم نے تجھے بیاہ دیا، ہم نے تیری شادی کر دی، تجھے جہیز دے دیا تو تیرا حق پورا ہو گیا۔ یہاں تک جہالت میں لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی اپنے حق اور اپنے ترکہ کا دعویٰ کر دے کہ مجھے میرا حصہ ملنا چاہیے تو اسے کہتے ہیں یا حصہ لے لے یا ہمارے ساتھ تعلق کو قائم رکھ، حصہ لے کر پھر تیری ہماری کوئی تیرا تعلق نہیں ہے، پھر قبر جدائیاں ہیں اور تیرا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اپنا حصہ لے کر چلی۔ جو اللہ رسول نے اس کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے اسے کیوں اس کو محروم کیا جاتا ہے؟ اس لیے زمانہ جاہلیت کی ان سوچوں سے ہمیں بھی نکلنا چاہیے اور جو اللہ رسول نے جو حقوق بیان کیے ہوئے ہیں وہ ادا کرنا چاہیے۔ اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر یتیم لوگوں کا تو ویسے ہی بھلا کرنا چاہیے جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے یتیم بچیوں کے بارے میں کہ تم ان سے جو ہے وہ اس غرض سے جو ہے وہ ان سے گھن محسوس کرتے ہو اور ناپسندیدگی کرتے ہو کہ تمہیں ان کا جو ہے وہ حق مہر دینا پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ یتیم لوگ اور یہ مساکین لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی ایک آہ اور ایک جو آواز ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ اٹھائیں تو ان کی آواز اور رب کی بارگاہ میں پہنچنے سے کوئی پردہ عائد نہیں ہوتا، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی آہ پہنچ جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وقت کے امام بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، کپڑے کا کاروبار آپ کا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو آپ اپنا کاروبار کر رہے تھے تو ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کر عرض کیا کہ نہیں میں وہ کپڑا خریدنا چاہتی ہوں جو سب سے اچھا کپڑا ہو۔ آپ نے اسے ایک تھان جو ہے وہ کپڑا دکھایا تو اس نے پوچھا کہ جی اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی قیمت 404 درہم ہے۔ اس نے کہا جی یہ اتنا مہنگا کپڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ہی مہنگا اس لیے ہے کہ لوگ اس کو اپنی جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے خریدتے ہیں، اعلیٰ اچھا کپڑا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا انی امرأۃ ضعیفۃ ولی بنت اريد تسلمها الى زوجها کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور بالکل کمزور ہوں اور مفلس و نادار ہوں اور میری ایک بیٹی ہے، میں اسے اپنے گھر میں بھیجنا چاہتی ہوں اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آپ مہربانی کر کے اگر اس کی قیمت میں مجھے وہ قیمت لگا دیں کہ جو اس کی اصل قیمت ہے، جو آپ کو اس کی جو قیمت خرید پڑی ہے وہ قیمت آپ لگا کر مجھ سے آپ لے لیں۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر ایسے لوگوں کی تجارت میں بھی پھر برکتیں کیسے ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر ایسی بات ہے تو تم اس کے 4 درہم دے دو۔ تو بڑی متعجب ہوئی کہ آپ اس کی قیمت 404 درہم بتا رہے تھے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 4 درہم دے دو، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ تمہاری تم نے جو بات کی ہے اس حوالے سے میں تمہیں صرف 4 درہم اس کے وصول کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا جی 400 آپ معاف کر کے صرف 4 وصول کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کی قیمت اتنی ہے؟ تو آپ کی امانت اور دیانت کا پھر اندازہ کیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس نوعیت کا جو کپڑا میں نے خریدا اس کے 2 تھان تھے، اور کپڑا اتنا مہنگا تھا، اور اس کی جو ہے وہ اس کی خرید اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک ہی تھان سے دوسرے تھان کی قیمت پوری کر لی تھی، صرف 4 درہم باقی تھے، لہذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ 4 درہم تم دے دو اور ایک تھان پورے کا پورا میں تمہیں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا یہ 4 درہم اصل قیمت سے جو ہے وہ کم تھے، وہ 4 درہم تم دے دو، باقی اصل قیمت میں نے پوری کر لی ہے۔ جب آپ نے اس خاتون کو وہ پورے کا پورا کپڑے کا تھان اس نے سپرد کیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتی ہوئی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے رخصت ہوئی۔ اور یہ اصل بات ہے کہ غریبوں اور مساکین کا اپنی تجارت اور اپنے کاروبار میں یہ خیال رکھنا۔ ہمارے ہاں تو بالکل اس کا معاملہ برعکس ہوتا ہے، جو چھری کے نیچے آ گیا اس کو جو ہے وہ ذبح کر کر چھوڑنا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ کہتے ہیں جی کاروبار تو ہے نا جی، پھر کاروبار بھی تو چلانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کاروبار کے اندر برکتیں بھی دینے والا ہے۔ جہاں عام لوگوں کے سے ہم کمائیاں کرتے ہیں وہاں غرباء کا حصہ ہونا چاہیے، مساکین کا حصہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر صوفیانہ کے اندر حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ معاملات زندگی کے اندر جو معاملات ہیں انسان کے ازدواجی تعلقات، پھر دنیاوی لحاظ سے کام کاج کرنا، اور پھر مشاغل دنیا کے، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں کوئی تہی دامن ہو کر بالکل گوشہ نشین ہو جائے تو یہ رہبانیت کہلاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ کوئی بندہ اپنے تمام حقوق کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑ کر اور اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے، کسی ایک کونے کے اندر بیٹھ جائے اور تسبیح لے کر پڑھتا رہے، یہ رہبانیت جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے امام نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام کانا یتوسط فی اعطاء نفسہ حقھا، نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے حقوق کے لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام متوسطانہ انداز میں رہا کرتے تھے، یعنی یعتدل فیہا غایۃ العدل، اپنی زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام انتہائی درجے کا عدل اور انصاف قائم رکھنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ فَيَصُومُ وَيُفْطِرُ، پھر حضور روزے بھی رکھتے، پھر افطار بھی کرتے، وَيَقُومُ وَيَنَامُ، رات کو حضور قیام بھی کرتے، اور نبی پاک علیہ السلام رات آرام بھی فرماتے، وَيَنْكِحُ النِّسَاءَ وَيَأْكُلُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، اور نبی پاک علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح بھی کیے، اور حضور علیہ السلام بعض وقت کھانا تناول فرماتے، بسا اوقات میٹھی چیز کو حضور پسند فرماتے، شہد کو پسند فرماتے، مرغی کا گوشت حضور پسند فرماتے، وَتَارَةً يَجُوعُ حَتَّى يَشْتَدُّ الْحَجْرَ، اور کبھی کبھار نبی پاک علیہ السلام سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ بھوک اختیار فرماتے، یہاں تک کہ اتنی شدت ہو جاتی کہ آپ اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھ لیتے۔ دنیاوی معاملات کے اندر تو کام کاج اور مشاغل اور معاملات زندگی کے اندر تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا معمول ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے تمہاری زندگی میں میرے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وہاں نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے یہ سارے معاملات فرمائے۔ آج کوئی امتی ان سے تہی دامن ہو کر اپنا دامن بالکل چھڑا کر ایک کونے میں بیٹھ کر کہے کہ جی مجھے کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں رحمانیت اختیار کر رہا ہوں، تو اس کی یہ رحمانیت اسلام کے اندر معتبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معاملات زندگی کے اندر ہمیں ڈال کر بھیجا ہے، یہاں حقوق کو ادا کرنا، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے اعزاء و اقرباء کے
کو ادا کرنا، یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے عبادت میں رکھے ہوئے ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رضا مقصود ہو۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو ذہن کے اندر رکھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرمانے والا ہے اور اللہ کے نبی مقرر کرنے والے ہیں۔ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ کتنی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، اس کو کتنا کس نے دیا ہوتا ہے، وہ بالکل تہی دامن خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر اسے جو ترکہ ملتا ہے، جو ورثہ ملتا ہے، پھر وہ اللہ رسول کے حکم سے ہی تو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھا ہوا ہے کہ جب بیٹا ہو جائے تو پھر بیٹا باپ کی وراثت کے اندر شریک ہے، باپ سے جو وراثت لے تو وہ وراثت لینے میں وہ حق بجانے میں ہے، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن جب اسے کہا جائے کہ اب تمہارے جانے کے بعد تمہارے وارثوں کا بھی اس میں حصہ ہے، تو وہاں آ کر بگڑ جاتا ہے، کہتا نہیں اتنا حصہ تو میں نہیں ادا کر سکتا، تمہیں جو حصہ ملا وہ کہاں سے ملا، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ملا ہے۔ تو اس لیے احکامات میں، معاملات زندگی کے اندر ہمیں ان ساری باتوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور زمانہ جاہلیت کی رسمات اور زمانہ جاہلیت کی ان سوچوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ من غلبۃ الدین وقہر الرجال ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم أيد الإسلام والمسلمين۔ اللہم أعز الإسلام والمسلمين۔ اللہم أذل الكفر والكافرين۔ اللہم اخذل الشرك والمشركين۔ اللہم دمر أعداء الدين۔ اللہم دمر أعداء الدين۔ اللہم دمر أعداء الدين والمسلمين۔ اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین۔ اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین۔ اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین۔ اللہم ثبت قدمہم۔ اللہم زلزل اقدامہم۔ اللہم العن الکفرۃ الفجرۃ الہنود والیہود والنصارى والمشرکین والمنافقین والمعاونین والمؤیدین۔ اللہم دمر دیارہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اللہم دمر دیارہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اللہم دمر دیارہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔